اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں جن کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن آپ کا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا۔ انبیاء کرام کے بعد آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد تہامہ مکہ میں 574 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی قریش میں بڑی عزت اور مقام رکھتے تھے۔ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی طرح تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جو کہ آپ نے ایک بحیرہ نامی پادری کو سنایا۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تاجر ہوں۔ وہ کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی کو پیدا فرمائے گا۔ اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا کسی کو نہیں بتایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو آپ نے شام میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی کہیں محبت کی داستان کا ذکر ہوگا
سب سے پہلا مضمون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ہی ہوگا۔ جب بھی کوئی موقع آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سامان دینے کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھا کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سب صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی کی عیادت کر کے آیا ہو؟ سب صحابہ کرام پھر خاموش ہو گئے کہ اتنی جلدی کیسے کسی کی عیادت ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، اس لیے میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے ایسا کوئی ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے ہاتھ کچھ کھانا اسے بھجوا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے ابو بکر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائیوں کے کاموں میں سب سے آگے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ میں یہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل یہی کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بے شک سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا تردد تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، حالانکہ اس میں تو بہت فاصلہ ہے اور اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔
قرآن مجید میں 32 آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہیں، جس سے آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میرے ساتھ کوئی احسان تھا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی، اور بیٹیوں کو بھی صحابیات ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے پوچھا، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر۔ حضرت سیدنا سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصوصیات 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خاص عادت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک اچھی عادت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے اندر تو یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے صاحب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت اور محبت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ہمیشہ منبر پر اپنی نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی بچوں والی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کا دل نہ ٹوٹ جائے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سچ کہا ہے، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ پیارے دن یاد آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے۔
تعریفی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔